الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا پارہ سورہ آل عمران اور آیت نمبر 7۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ معزز خواتین و حضرات، سورہ آل عمران آج کی تلاوت گئی آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ تعالیٰ کی باتیں دو قسم کی ہیں۔ کچھ باتیں تو بالکل سیدھی اور سادہ، جو انسان کو ایک ہی نظر دیکھنے کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور کچھ باتیں انسان ان پر کتنا ہی غور و فکر اور تدبر کرے، لامحالہ انسان کا علم ہار جائے گا، ایک جگہ پہ جا کے رک جائے گا اور تھم جائے گا اور اس سے آگے نہیں جائے گا۔ جیسا اللہ وحدہ لا شریک قرآن کریم کے اندر بار بار یہ بات فرماتے ہیں کہ تم جانوروں کو دیکھتے ہو، نباتات کو دیکھتے ہو، سورج اور چاند کو دیکھتے ہو، زمین اور آسمان کو دیکھتے ہو، آسمان کی بلندی اور اس پہ چمکتے ہوئے تارے اور دمکتے ہوئے تارے اور روشن چاند اور سورج، یہ ساری چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں۔ اور زمین کے اوپر چلتے پھرتے انسان بھی ہیں جن کی مختلف قسمیں اور نسلیں اور ان کے رنگ، اور حیوانات بھی ہیں جس کی تعداد اگر کوئی انسان شمار کرنا چاہے تو کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن قرآن کریم کے اندر کچھ باتیں جو انسان کی بالکل سمجھ کے اندر نہیں آتی، اور اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کے اندر نعوذ باللہ اس حوالے سے کوئی عیب پایا جاتا ہے کہ کچھ باتیں ایسی بھی کر دیں کہ جو انسان کی سمجھ کے اندر نہیں آتی۔ آج انسان کا علم بہت محدود ہے، اور خود اللہ وحدہ لا شریک قرآن کریم کے اندر انسانوں کے علم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علم تھوڑا سا تمہیں دیا گیا ہے، اور یہ تھوڑا سا علم جو ہے آج سے 1000 برس پہلے بھی انسان کو یہ نہیں تھا۔ جو آج انسان کے پاس علم ہے، آنے والے دور کے اندر اس سے بھی کہیں زیادہ علم ہوگا، لیکن آج کا علم اس دور کے علم کے مقابلے کے اندر بہت ہی حقیر اور ادنا اور تھوڑا اور معمولی سمجھا جائے گا۔ ہر آنے والا دن نئی نئی ایجادات، نئی نئی اکتشافات اور نئی ایجادات اور ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کرتا ہے، تو شاید آنے والا وقت ان باتوں کی کچھ حقیقت کو اور کچھ حقانیت کو
اور کچھ اصلیت کو اور واضح کر دے، لیکن آج واضح نہیں، کل واضح ہو جائیں یہ ایک الگ بات ہے۔ یعنی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء و معراج کا سفر آپ دیکھ لیں کہ جس زمانے کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیغمبر کو بیت المقدس اور آسمان کی سیر کرائی، اور ایک مختصر عرصے کے اندر اور وقفے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری سیر و سیاحت سے واپس اپنے گھر بھی تشریف لے آئے۔ آج سے 1500 برس پہلے یہ بات بالکل ایک اچنبا اور ایک انہونی اور ان ایکسپیکٹڈ بات تھی، لیکن آج کے دور کے اندر انسان نے اتنی ترقی کر لی کہ مکہ سے بیت المقدس کا فاصلہ گھنٹے 2 گھنٹے کی بات رہ گئی، لیکن اگلا سفر آج بھی انسان کی سمجھ کے اندر نہیں آیا۔ اللہ قرآن کریم کے اندر جنت کی بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر باغات ہوں گے، نہریں بہتی ہوں گی، اس طرح کی نعمتیں ہوں گی۔ چلیں یہ بات تو سمجھ کے اندر آتی ہے، لیکن جب اللہ خود قرآن کریم ہی کے اندر جنت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا عرض زمین و آسمان کی طرح ہے اور اتنی ہی ہر انسان کو دی جائے گی، تو یہ بات انسانی عقل اور فکر کے ساتھ میچ نہیں کرتی، انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر بے تحاشا آگ ہی آگ ہوگی، اور قرآن واضح الفاظ کے اندر یہ کہتا ہے کہ جہنم کے اندر پودے بھی ہوں گے، کھولتا ہوا پانی اور خون بھی ہوگا، اور انسان اس کے اندر ڈالے جائیں گے، لیکن انسان جلیں گے، تڑپیں گے، روئیں گے، چلائیں گے، تکلیف محسوس کریں گے، لیکن خاک نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ آج کی دور کی آگ کے اندر انسان کو اگر ڈال دیا جائے تو تڑپنا، سگلنا اور آخر کے اندر راکھ ہو جانا ایک فطری بات ہے، لیکن اللہ جہنم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے اندر درخت بھی ہوں گے، پودے بھی ہوں گے، تھور کا درخت خاص طور پر شجرۃ الزقوم اس کی بات بھی ہے، پیپ اور خون کی بات بھی ہے، لیکن پھر یہ بات بھی فرمائی کہ انسان وہاں موت کی تمنا کرے گا لیکن موت اسے نہیں آئے۔ تو اسی طریقے سے اللہ وحدہ لا شریک کے پاس جب نجران کا وفد آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا نظریہ اور کیا خیالات ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کلمت اللہ، روح اللہ۔ تو اسی سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنا چاہا اور اپنے مطلب کی بات نکالنی چاہیے کہ کلمت اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہی کی بات، اللہ ہی نے اپنے وجود کو اس کائنات کے اندر بھیجا، یعنی متشابہات، یعنی اس دنیا کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ اب روح اللہ کا معنی کیا ہے؟ روح اللہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی روح نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر آ گئی، اور اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ میں نے اس کے اندر اپنی روح ڈالی۔ یہ آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ وحدہ لا شریک نے یہی بات تو فرمائی۔ اس وقت تو یہ مغالطہ نہیں ہوا جب بن باپ کے، بن ماں کے اللہ نے ایک ہستی کو اس کائنات کے اندر وجود بخشا جنہیں آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے ایک نظام بنایا، پھر قدرت نے کچھ قوانین اور ضابطے وضع کر دیے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہوگا تو کائنات کے اندر یہ کام ہوتا جائے گا، ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملاؤ تو پانی بنتا چلا جائے گا، یہ فلاں مرکبات کو اکٹھا کرو تو فلاں چیز بن جائے گی، میاں بیوی کا اختلاط ہوگا تو اللہ وحدہ لا شریک اولاد دیں گے۔ لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ وحدہ لا شریک جو قانون بنانے والے، ضابطے بنانے والے، یہ ترکیبیں بتانے والے، اللہ وحدہ لا شریک یہی بات کہتے ہیں کہ میرے سامنے یہ ترکیبیں میں ہی تو تمہیں بتانے والا ہوں، اور میں یہ جب چاہوں، جس وقت چاہوں انہونی کر سکتا ہوں، بن بدلیوں کے میں بارش برسا سکتا ہوں،
تمہارے لوگوں کا قانون تو یہ ہے کہ بدلیاں ہوں اور سورج بدلیوں کے اندر چھپا ہوا ہو اور پھر بارش ہوگی، لیکن میں تو زندہ سے مردے اور مردہ سے زندے یہ نکالنے والا ہوں۔ میں جب چاہوں جو چاہوں کسی بھی چیز کو، ایک آدمی رات کو کھانا کھاتا ہے، 4 آدمی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن 5 آدمی کہتا ہے کہ مجھے فوڈ پوائزن ہو گیا، زہر خوراکی ہوگی۔ یعنی وہی کھانا وہی پینا جو اصول ہے کہ انسان کی زندگی کا سبب بنتا ہے، اس کی توانائی کا باعث بنتا ہے، انسان کھاتا ہے تو اپنے جسم کے اندر ایک طاقت اور فرق محسوس کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہی کھانا کھانے کے ساتھ انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسا بیمار ہوتا ہے کہ منو مٹی کے نیچے دفن ہو جاتا ہے۔ تو اللہ یہی بات انسان کو بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے تم قانون اور ضابطے بتاتے، میں جب چاہوں سلگتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہوں، یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، یہ میرے فیصلے ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ان آیات مبارکہ کے اندر محکمات اور متشابہات کی بات کرتے ہیں، اور پھر آگے جا کے اللہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ہم نے علم دیا ہوا ہے، اس بات کو واضح کرتے ہیں، تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی گتھیاں سلجھاتے ہیں، اور پھر وہ ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں صراط مستقیم پر چلایا، آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں صراط مستقیم پر زندگی کے آخری سانس تک چلاتے چلے جانا۔ اور یہ ساری باتیں اللہ وحدہ لا شریک ان آیات کے اندر واضح فرما رہے ہیں۔ اور اس سے پچھلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ نے بتایا کہ دیکھو، کون باپ ایسا چاہتا ہے کہ اس کا بچہ اس کی مرضی کے مطابق نہ ہو، لیکن یہ اللہ ہی کا کام ہے کہ اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا بناتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی واجبی شکل و صورت کے مالک، لیکن اللہ تعالیٰ ہیرے اور موتی جیسا بہت ہی خوبصورت بچہ اللہ عنایت کرتے ہیں، اور بعض اوقات اس کے الٹ بھی ہوتا ہے کہ والدین گورے چٹے اور خوبصورت، اور بچہ کسی اور ہی رنگ کا، اور ہی شکل و صورت کا۔ اور ایک بدو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے اپنے ہونے والے بچے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ میرا بچہ نہیں، اس کا رنگ روغن اور شکل صورت ہمارے اوپر نہیں۔ آپ نے فرمایا بھلے آدمی بات کیا ہوئی؟ وہ کہتا کہ ہم اس شکل کے، اس صورت کے، اس رنگ کے، لیکن ہمارا بچہ کالا کلوٹا بجنگ حبشیوں جیسا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آدمی دل میں سوچا کہ ایسی اسے بات کی سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا کیا کرتے؟ میرا ریوڑ ہے بہت بڑا اونٹوں کا، تو کیا رنگ ہے اس کے؟ اس نے کہا کہ بورے بھی ہیں، مٹیالے بھی ہیں، اور کچھ سرخی مائل بھی ہیں، اور کچھ سیاہی مائل بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو گئے؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ لعل نازعہ عرق، کوئی نسل میں سے ہوگا ایسا کہ اس کے بڑے بزرگوں میں سے اس رنگ کا ہوگا کہ اس کا رنگ اس پہ غالب آ گیا۔ تو فرمایا کہ تمہارے خاندان کے اندر بھی ایسا ہوگا کہ وہ رنگ اس بچے پہ غالب آ گیا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک یہ فرماتے ہیں، اور اس میں ایک بہت ہی خوبصورت بات اللہ جو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں پابند نہیں تھا، اور نہ ہی میں مجبور تھا کہ تمہیں پیدا کروں، اور پھر پیدا کرنے کے بعد میں نے تمہیں بہترین شکل صورت، آنکھیں دی، کان دیے، ہاتھ اور پاؤں دیے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں دیں، غمی اور خوشی کے احساسات دیے، اور فکر اور تدبر جیسی عظیم نعمت سے میں نے تمہیں روشناس کرایا۔ اب میں تمہارا پروردگار ہوں، میں جب ایک انسان کو بناتا ہوں اور وہ انسان ساری زندگی میری نظر کے سامنے رہتا، میرا اس کے ساتھ خاص تعلق ہے، جب بھی اسے کوئی پریشانی اور دکھ ہو میرے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے،
کہ کائنات کے اندر میں نے اس کو وجود بخشا اور میں نے ساری نعمت وافر اعتبار سے اسے